السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی 461۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گمانڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ لوگ اسی گمانڈ میں رہتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور احساس کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا سلیقہ، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس خدا پر بھروسہ کرو جو آپ کا رزق بند نہیں کرتا نافرمانی کے باوجود بھی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے تو اس زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لو اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کاش کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کے محبوب بندے ہنستے کم اور روتے زیادہ ہیں۔ انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم انہیں اشک بار رکھتا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ بیٹیاں جہیز سے نہیں نصیب سے بسا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ سر سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا خدا کیسے راضی ہو۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے گا، یہ جب بچھڑتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اپنی مرضی سے بھی 2-4 قدم چلنے دو، زندگی تیرے کہنے پر ہی تو چلتے ہیں برسوں۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاتے ہیں، پتھر نے جواب دیا کہ ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک وہ کہانی ہے جسے لکھتے آپ ہو لیکن تمہاری اولاد پڑھ کر سناتی ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھو عذاب آنے والا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔
معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے. اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ. سکون کی نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو تھک کر سو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ان سے پہلے بیٹھا کرو. کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو کوئی جیسا کہہ رہا ہو آپ ویسا کریں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے. سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک اس میں پانی داخل نہ ہو. اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک برائی آپ کے ذہن میں داخل نہ ہو. امتحان میں نقل کر لو تو امتحان بورڈ پاس کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر لو، اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا. اگر لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں، ان کے لفظوں کی تپش بولنے میں کتنا وقت لگتا ہے. عہدوں پر رہتے ہو تو انسانیت دکھایا کرو، ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی صوفی، حاجی اور فقیر بن جاتے ہیں. انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کے آنسوؤں کا نوٹس نہیں لے گا، کوئی بھی آپ کی اداسی کو نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کے درد کو محسوس نہیں کرے گا، لیکن آپ کی غلطیوں پر سب آپ کو روکیں گے، ٹوکیں گے. جو والد کی قدر کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا.